چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے ساتھ محمد سرور خان، سینئر میڈیکل آفیسر چائنیز ہاسپٹل۔ تو آج ہم بات کریں گے مختلف ڈیزیزز کے اوپر، اور اسپیشلی مستورات کے جو بیماریاں آتی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے موٹاپے کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر کوئی تھوڑا مردانہ قوت کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں چائنیز ہاسپٹل کا سینئر میڈیکل آفیسر ہوں، اور پچھلے کم از کم 18 سال سے الحمدللہ چائنیز اسپتال راولپنڈی پاکستان میں بھی، اور چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ اسمال ہیتھ برمنگھم B10 0SP، تو میں الحمدللہ ادھر ایک سینئر میڈیکل آفیسر کا انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی الحمدللہ ڈاکٹرز ہیں، چائنیز میل اینڈ فیمیل ڈاکٹرز۔ تو کیونکہ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ چائنیز طریقہ علاج ہے، جس میں ہربل میڈیسن پائی جاتی ہے، اور جس میں ایکوپنکچر یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی سوئیوں کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ڈیپ ٹیشو یعنی کہ میڈیکل مساج، جو فزیوتھیراپی سے ملتی جلتی ہے، مگر اٹ از مچ مور پاورفل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیپ ٹیشو مساج ہوتی ہے مخصوص پوائنٹس کے اوپر کی جاتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن جو ہمارے ایکوپنکچر کی تھیوری ہے، اس کے مطابق دیر آر 360 پوائنٹس آن دا باڈی۔ تو وہ 360 اسپیشل جگہ ہیں جدھر آ کر جو باڈی کی جو انرجی لیول ہے، جس کو ہم چائنیز میں چی بھی بولتے ہیں، QI۔ تو اب آپ نیٹ پر ذرا دیکھیے گا، QI چی ویسے تو ہے چی، پروناؤنس چی کرتی ہے، مگر اسپیلنگ جو ہے وہ اس کا Q فار کوئن، آئی فار انک، QI ہے۔ تو یہ کیا کہ یہ مخصوص پوائنٹس ہے جدھر وہ چی آ کر ذرا سپرفیشل آ جاتی ہے، یعنی کہ مین پوائنٹس جس کو ہم کہلاتے ہیں۔ تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس چینل میں مسئلہ ہے، کون سے آرگن میں مسئلہ ہے، اس کی پھر انرجی کو ہم یا تو ڈیپ ٹیشو مساج کے پوائنٹس کے اوپر مساج کر کے، یا اس کے اوپر جو ہے نا نیڈل لگا کر اس کو جو ہے نا ہم اسٹیمولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈی اسٹیمولیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کسی آرگن میں مسئلہ ہے جو انڈر فنکشننگ ہو رہا ہے، جیسا کہ اگر خدا نخواستہ معدے کا نظام جو ہے وہ پورا جو ہے تو
صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور دن بدن موٹاپا ہوتا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہم کریں گے کہ جو معدے کے نظام کے ڈائجسٹو سسٹم کے جو انرجی لیول ہے وہ اسپیشلی ٹانگوں کے اوپر ایک بہت بیوٹیفل پوائنٹ ہے، اسٹمک 36 اس کو کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اسٹیمولیٹ ہم کر کے تو معدے کے نظام کو ہم جو ہے نا بڑھا سکتے ہیں۔ جب معدے کا نظام جو ہے نا اس کی یعنی طاقت بڑھے گی تو وہ پورا کام کرنا شروع کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ موٹاپا جو ہے نا تو نہیں ہوگا، جو آدمی کھانا کھائے گا وہ ہضم ہوگا اور ہضم کے ساتھ اس کو انرجی ملے گی، پھر کیا کہ تھکاوٹ وغیرہ بھی محسوس نہیں ہوگی اور جو کھانا ہم نے کھایا وہ ہضم ہو جائے گا، اس کی نرشمنٹ ہمیں جو انشاءاللہ مل جائے گی اور وہ موٹاپا بھی نہیں بنے گا۔ تو وہ اسٹمک 36 کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس قسم کے جو ہے نا بہت سارے پوائنٹس ہیں باڈی کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ what is the organ involved in the body، تو اس آرگن کو پھر ہم الحمدللہ اکوپنچر یا ڈیپ ٹیشو مساج کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک دوسرا ٹریٹمنٹ ہے جیسے ہجامہ، یعنی کہ اس کو ہم چائنیز میں باگوا کہتے ہیں، انگلش میں کپنگ کہتے ہیں، اور ہمارے عربی زبان میں اس کو ہجامہ کہتے ہیں، کیونکہ ہجامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کروایا۔ یہ بھی انہی پوائنٹوں کے اوپر جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ ہم کپ لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر بتائے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کپ جو ہے نا یہ کیا کہ مخصوص پوائنٹ کے اوپر لگا کر ان کو جو ہے نا پمپ کے ساتھ جو ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ سارا جو ٹاکسن بلڈ ہے، خراب خون جو ہے وہ ایک جگہ آ جاتا ہے، پھر اتنے باریک سے کٹ لگا کر جو ہے نا وہ خون نکالا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کہ ویٹ کپنگ۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا تو ڈرائی کپنگ بھی ہے، صرف جو ہے کپ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تو پھر کیا ہے کہ ہاٹ کپنگ، جو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں بھی کیا جاتا تھا، بنگلہ دیش میں بھی کیا جاتا تھا، کہ عموماً بچوں ہوتے وقت جب بہت زیادہ پین وغیرہ مسرات محسوس کرتی تھی تو وہ کیا کہ گلاس کے اندر تھوڑی سی آگ لگا کر پھر وہ جو ہے نا پیٹ کے اوپر لگا کر پھر وہ جو ہے نا جو ہماری اس زمانے کی مڈ وائف تھی وہ جو ہے نا وہ پیٹ کے اوپر وہ رگڑتی تھی تو وہ کیا کہ درد جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا تھا، تو اس کو ہم کپنگ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اسپتال کے اندر یہ کپنگ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس مستورات کنسلٹنٹ موجود ہے اور مرد بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل مساج، ایکوپنچر، اور ہمارے پاس بہت بڑا رینج ہے چائنیز ہربل میڈیسن۔ ہم اگر چائنیز ہربل میڈیسن میں جائیں گے تو یہ تو یعنی کہ ہزاروں قسم کی جو ہے نا مختلف جڑی بوٹیاں ہیں جو قدرتی الحمدللہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے انسان کے لیے، تو کیا کہ وہ اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے، تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ کافی ساری۔ اگر کچھ ایسی ہرب جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تو وہ عموماً ہم آرڈر کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن آ جاتی ہے، کیونکہ آج کل یو کے وغیرہ میں الحمدللہ بڑے بڑے ہول سیلر موجود ہیں، کیونکہ چائنیز میڈیسن بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے آل اوور یورپ، اور یورپ کی یعنی کہ دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، ملیشیا انڈونیشیا چلے جائیں تو ادھر بھی چائنیز میڈیسن بہت اچھا ہے الحمدللہ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان میں پچھلے جو ہے نا 15 سال سے راولپنڈی میں الحمدللہ چائنیز اسپتال میں اس میں بھی جو ہے نا چائنیز میڈیسن استعمال ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ہمارے یو کے میں کافی سارے آپ دیکھیں گے چائنیز۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے عموماً ہم جب چائنیز کلینک میں جاتے ہیں تو جو چائنیز بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں جو 5-10 سال ہو گئے ہیں تو وہ کیا کہ ایک سوٹ کیس جو ہے نا نیڈلز کا پکڑا، کوئی 20-25 ہربس لی اور آ کر کلینک کھول لی، وہ کیا کہ انفارچونیٹلی ہم کہہ سکیں گے کیونکہ نہ پورا رینج ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر جس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں مچھی پکڑنے والے کے پاس جال نہیں ہوگا تو مچھی کیسے پکڑے، جتنا بھی اچھا مچھی پکڑنے والا ہوگا، تو ایسے ہی جتنا بھی اچھا ڈاکٹر ہوگا اگر ہمارے پاس پوری میڈیسن کے رینج نہیں ہوگی، پورے ہربس نہیں ہوں گے تو پھر ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہوگا، تو اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا بہت بڑا رینج آف ہربل میڈیسن ہے جو ہم انٹرنیٹ پر بھی بیچتے ہیں، اور عموماً ادھر جو ہے نا پیشنٹ آ کر ان کو بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اب بہت ہمارے مستورات جو ہے نا
پریشان رہتی ہیں کہ ارریگولر مینسز یا بالکل یعنی کہ پیریڈ جو ہے نا ختم ہی ہو جاتے ہیں، ماہواری جو ہے نا ارریگولر ماہواری یا بالکل ماہواری آتی ہی نہیں ہے، یا آتی ہے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ 2-3 دن تو جو ہے نا بہت پریشان رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا چائنیز میڈیسن میں یہ کیوں اتنی آسانی سے ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چائنیز میڈیسن میں اس کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی کہ ارریگولر مینسز کے یا مینسز نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس کی کافی سارے مختلف جو ہے نا وجوہات ہیں، تو وہ ہم ان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، تو ذرا آپ کو بھی بہتر پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی میرے میں کیا مسئلہ ہے، کیوں جو ہے نا مینسز نہیں آ رہا یا کیوں بہت زیادہ پینفل ہیں۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارریگولر اور ریگولر ہے کیا۔ ریگولر مینسز کا جو ہے کہ اگر تو 28 دن 30 دن کے اندر اندر جو ہے نا ماہواری آ جاتی ہے ہر مہینے میں، تو وہ تو ہو گئے ریگولر، اور اس سے جو ہے نا 2-3 دن آگے پیچھے یا ایون ہفتہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو بھی ہم ریگولر ہی کہیں گے۔ تو اگر تو پیریڈ آتے ہیں جی کہ 21 ڈیز کے بعد آ جاتے ہیں یا اپ ٹو 31 ڈیز بھی آ جاتے ہیں تو تب بھی پھر پریشانی کی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور ویسے تو یعنی کہ ہر 30 ڈیز پر آنے چاہیے، مگر اگر 2-4 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اٹ از کوائٹ نارمل۔ اور اگر ریگولر ہیں اس دوران نہیں آتے ہیں تو ان کے سم آف دا کوزز کیا ہے کہ اگر تو پیشنٹ کو جو ہے نا کافی سٹریس وغیرہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، کوئی جو بھی پریشانی ہے، بہرحال اگر کوئی پریشانی کی وجہ سے جو ہے نا تو یہ بھی مینسز جو ہے نا یعنی کہ پیریڈ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پور ڈائٹ، اگر کھانا پینا اگر صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے نا تو بازاری کھانا اور یہ برگر وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری باڈی کو پوری جو ہے نا خوراک نہیں ملتی ہے تو وہ کیا کہ باڈی جو ہے نا وہ انسٹال موڈ پر چلی جاتی ہے، یعنی کہ اسٹارویشن موڈ پر چلی جاتی ہے۔ وہ جب اسٹارویشن موڈ پر چلی جاتی ہے تو اللہ پاک نے جو ہے نا لیڈیز کے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا کئی جو ہے نا فنکشن کو کٹ آف کر دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں موبائل فون کے اوپر جب بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے کئی ایپ سے جو ہے نا آٹومیٹکلی وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے وجود کے اندر بھی باڈی کے اندر اگر ریگولر ڈائٹ نہیں ملے گی، پراپر ڈائٹ نہیں ملے گی تو کئی فنکشن ہیں جو آٹومیٹکلی قدرتی جو ہے نا وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ڈائٹ پوری نہیں مل رہی اور جو ہے نا پورے فنکشن کام کر رہے ہیں اور پھر اگر لیڈی وہ ڈیورنگ دوران اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہ پھر بچے کو بھی خوراک دینی ہے، خود کو تو خوراک مل نہیں رہی، آگے بچے کو کیسے خوراک ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ پاک قدرت کے نظام ایسے اللہ پاک نظام بنایا ہے کہ اگر تو خوراک صحیح نہیں مل رہی تو وہ کیا کہ سم پارٹ آف دا فنکشن آف دا باڈی وہ کیا کہ کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسٹاپ پوز موڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے جو ہے نا خاص خوراک کا جو ہے نا خاص خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی نوجوان بچیاں آج کل جو ہے نا تو وہ بازاری کھانا بہت کھاتی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا بہت بچیاں آتی ہیں اور کبھی ریگولر مینسز ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی بالکل ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پور ڈائٹ جو ہے نا اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرے الحمدللہ، تو وہ کیا کہ دوبارہ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ مینوپوز اسٹیٹس، جب لیڈیز جو ہے نا 50 سال کی عمر میں، تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ ریگولر مینسز ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی ایک باڈی کا جو ہے نا یعنی کہ نیچرل پروسیس ہے۔ تو مینوپوز کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسپیشلی جو لیڈیز مینوپوزل اسٹیٹس میں چلی گئی، اس کے اوپر ہم نے پورا ایک پروگرام کیا تھا۔ تو وہ کیا کہ بہت سارے ہٹ فلیشز آتے ہیں، پسینے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی رات کو جو ہے نا بہت پسینہ آتا ہے اور پین وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھی ہے یعنی کہ ہربل میڈیسن ہے، ایون کہ ہم اس کو جو ہے نا پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مخصوص اسی مینوپوزل اسٹیٹس کے لیے بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور پیورلی ہربز ہے۔ لینی تو وہ 2-3 مہینے پڑتی ہے، مگر وہ جو ہے نا الحمدللہ 2-4 ہفتوں کے اندر جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتے ہیں ہاٹ فلیشز وغیرہ،
اور اگر 2-3 مہینے لیں گے تو وہ جو ہے نا ٹوٹلی بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اگر وزن کا بڑھ جانا، یہ بھی جو ہے نا ریگولر مینسز ہو جائے، یا وزن بہت کم ہو جانا، یا کوئی پیلوک انفیکشن ہو گئی، یا یوٹرس پولپس ہو گئے، یا فائبرائڈ، یا یوٹرس کینسر وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کافی ساری وجوہات ہیں کہ کیوں جو ہے نا یہ ارریگولر مینسز ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جب پیشنٹ جی پی کے پاس جاتا ہے کہ ارریگولر مینسز کی وجہ سے، تو وہ جی پی کیا کرتا ہے جی، کہ وہ ایک پل لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کافی حد تک جو ہے نا مینسز ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روٹ کورس کو ڈیل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جیسے وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ پل اسٹاپ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا مینسز کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگر جی پی نے پل دی ہے تو اس کو آپ لیں، اس کی مدد کچھ لیں، مگر کیونکہ روٹ کورس جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس میں مسئلہ رہے گا۔ تو جی پی جو ہے تو پل دے دیتا ہے، پل کھانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پیریڈ ریگولر تو ہو جاتے ہیں، مگر جیسے پیشنٹ جو ہے نا پل کو سٹاپ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ دوبارہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پل ہے وہ روٹ کورس کو جو ہے نا نہیں ٹیکل کر رہی۔ روٹ کورس کو ٹیکل کرنے کے لیے آگے ہم بتائیں گے چائنیز میڈیسن میں کہ اس کے کیسے روٹ کورس کو کیسے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر پیشنٹ ڈاکٹر کی پل لے رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو ضرور آپ نے جی پی کو ملیے گا، اور کیونکہ یہ جو ہے نا پل چینج کروا لیں۔ یا جو ہے تو بہت ہیوی پیریڈ ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو پیڈ وغیرہ بار بار چینج کرنا پڑتا ہے، یا پیڈ اینڈ ٹیمپن یعنی کہ دونوں چیزیں رہنی پڑتی ہے کیونکہ بہت ہیوی پیریڈ کی وجہ سے، تو پھر بھی جو ہے نا آپ نے جی پی کو ملی ہے کہ وہ جو پل ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، تو وہ کیا کہ آپ کو پل چینج کر کے دے دے گا۔ تو اندر کا نظام یعنی کہ روٹ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے آرگن میں مسئلہ ہے۔ اس میں کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پولیسسٹ آئیوری ہیں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر تو وزن بڑھ گیا ہے تو کیونکہ وہ جو ہے نا تو زیادہ انسولین بنانی پڑتی ہے باڈی کو، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پہلے تو کیا کہ باڈی کو کنٹرول کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ وزن کم کریں، اور جیسے میں نے بگننگ کے اوپر بتایا تھا کہ باڈی کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے، کہ ہمارا جو معدے کا نظام ہے، our digestive system is not working properly۔ تو اگر ڈائجسٹو سسٹم کو ہم امپروو کریں گے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ وزن ہمارا کم ہو جائے گا۔ جب وزن کم ہوگا تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا خود بخود آٹومیٹکلی چلی جائیں گی، جس میں ایک تو ارریگولر مینسز یا یعنی کہ ہیوی مینسز، وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ وزن کم کرنے کے لیے اور معدے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک سوپ موجود ہے، ہربل میڈیسن ہے یہ، کہ ہربل میڈیسن آپ گھر میں ویجیٹیبل سوپ بنائیں گے یا چکن سوپ بنائیں ہیں، اور اس کے اندر یہ 2 اسپون جو ہے نا ہمارے میڈیسن کے ڈالیں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ انشاءاللہ کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے تو آپ کا 2-3 کلو جو ہے نا وزن کم ہو جائے گا، اور بہت سستا بھی ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ اور اگر پیشنٹ کو چاہیے تو وہ ہم کیا کہ بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اور وہ الحمدللہ کیونکہ ٹوٹلی نیچرل ہے، جو ہم آپ کو بھیجیں گے وہ اس کے اندر پیورلی ہربل میڈیسن ہے۔ اور جو باقی آپ بازار سے سبزیاں خرید کر، جس میں آلو، گوبھی، پیاز، ٹماٹر وغیرہ جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، اس میں وہ ڈالیں گے، اس کی جو ہے تو ایک یخنی ٹائپ سوپ بنائیں گے، تو وہ لیں گے انشاءاللہ، تو کیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر 2-3 کلو انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا۔ تو اس کا ضرور فائدہ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بازار میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ہے نا مختلف پروڈکٹ وزن کم کرنے کے موجود ہیں، مگر کئی کا یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز ڈیورنگ پریگننسی، ڈو ناٹ یوز ڈیورنگ جو ہے نا بریسٹ فیڈنگ، اور ڈیورنگ کڈنی ڈیزیز۔ تو ہمارا جو ہے کیونکہ یہ پیورلی نیچرل ہے، تو الحمدللہ اگر بریسٹ فیڈنگ مائیں کر رہی ہیں، یا ایون کہ پریگننٹ بھی ہیں، یا کوئی ایون کہ 80 سال کا 90 سال کا
बूढ़ा पेशेंट भी है या इवन कि 10 साल का बच्चा भी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। पिछले हम 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाइनीज़ हॉस्पिटल में इसके बेच रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो इसका ज़रूर फ़ायदा लें। अगर तो वज़न बढ़ने की वजह से जो है ना तो पीरियड का मसला है। इसके अभी हम देखते हैं कि इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसिन यानी कि TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इर्रेगुलर मेंसेस को हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट को ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह जब हम अभी सिम्टम की बात करेंगे तो उनको ख़ुद पता चल जाएगा कि व्हाई एम आई हैविंग इर्रेगुलर मेंसेस। तो सबसे पहले तो क्या कि हमारे बॉडी के अंदर क्योंकि लिवर स्टोर्स ब्लड, लिवर जो है काफ़ी बड़ा ऑर्गन है और जो पूरी बॉडी का जो ब्लड सिस्टम है वो एक स्टोरेज एक टंकी की तरह है। तो क्योंकि लिवर के अंदर जो है ना ब्लड स्टोरेज होता है तो अगर ब्लड में किसी जगह भी कोई मसला होगा तो लाजमी लिवर विल बी अफेक्टेड। उसके अलावा फिर जो है तो किडनीज जो है ना हमारी ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। किडनीज इसलिए शायद अल्लाह पाक ने 2 किडनीज हमें दी हैं क्योंकि किडनीज हैव a very big function in Chinese medicine। और फिर अगर हम इसको देखें कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि चैनल्स हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, कोई तो ब्लड के चैनल्स हैं, कोई जो है तो ये हमारे जो बॉडी फ्लूइड है बाकी उसके चैनल्स हैं और इसके अलावा जो है तो क्या कि हमारे एनर्जी के चैनल्स हैं। एनर्जी जिसमें जो है ना हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आप कह लें वो चाइनीज़ में तो उसको ची हम कहते हैं। ची ट्रैवल्स ऑल ओवर द बॉडी एंड डिफरेंट चैनल्स। तो वो अगर चैनल में मसला आ जाएगा, ची में मसला आ जाएगा तो वो क्या कि पूरी बॉडी अपसेट होगी। तो किडनीज की ची में अगर मसला आ गया या लिवर की ची में, ची क्या है कि ची एक इलेक्ट्रिकल करंट है जो हमारे ऑर्गन को जो है ना वो चलाता है। तो अगर ची की कमी आ जाएगी तो लाजमी हमारा ऑर्गन स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ची बढ़ जाएगी तो वो क्या कि हमारा ऑर्गन जो है ना ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देगा। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे लिवर में मसला है तो फिर क्या होगा कि लिवर ची जो है ना वो उसमें रुकावट आ जाएगी और उसमें हम देख रहे हैं कि अमूमन इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। और जब इमोशनल मसला हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो, ज़्यादा वरी वगैरह हो तो फिर क्या कि लिवर ची जो है ना तो वो स्टक हो जाती है। जब लिवर ची चैनल जो है ना ब्लॉक हो जाता है तो फिर जो है ना खून जो है ना तो ब्लॉक हो जाता है और खून जो है ना प्रॉपर दौरा नहीं करता है। तो अगर लिवर ची में मसला होगा तो फिर क्या कि आदमी जो है ना बहुत एंग्री फील करेगा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सारी क्यों कि ये लिवर ची यानी कि लिवर की एनर्जी में मसला आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तो पेशेंट में पाई जाएंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि लाजमी हम जो है ना लिवर ची को ट्रीटमेंट करेंगे। जब लिवर की ब्लॉकेज ख़त्म होगी तो वो क्या कि मेंसेस भी ठीक हो जाएंगे और साथ साथ क्या कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है और ज़्यादा गुस्सा वगैरह आना ये भी साथ साथ जो है ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर तो खुदा न खास्ता अगर किडनी में मसला आ गया है, किडनी ची डिफिशिएंसी हो गई है, उसकी वजह अमूमन होती है कि ज़्यादा काम वगैरह करना और ज़्यादा जो है ना चाइल्ड बर्थ वगैरह, बहुत ज़्यादा बच्चे यानी कि बहुत जल्दी जल्दी होना। तो वो क्या होगा कि वो जो है ना किडनी को कमज़ोर कर देंगे। जब किडनी थोड़ी वीक पड़ जाएगी तो वो क्या होगा कि फिर जो है ना तो इर्रेगुलर मेंसेस हो जाएंगे। तो ये किडनी यानी कि किडनी को बूस्ट करना हमने चाइनीज़ मेडिसिन में और आक्यूपंक्चर में बहुत आसान है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, अभी ऐसी कोई जो है ना आला नहीं बना है कि जो हम बॉडी के ऊपर लगा कर हम चेक कर सकें कि हाँ जी ये अभी लिवर ची में के मसला है या किडनी ची में मसला है। क्योंकि ची का कोई कंसेप्ट और किसी मेडिसिन में है नहीं, सिर्फ चाइनीज़ मेडिसिन में और चाइनीज़ आक्यूपंक्चर में ये ची का कॉन्सेप्ट है। तो
اور چی انسان کے وجود کے اندر ہے، کیونکہ ہم یہ جو میری ابھی انگلی ہل رہی ہے تو میرا دماغ سگنل بھیج رہا ہے الیکٹرانکلی، یعنی کہ ادھر سے سگنل آتا ہے تو اس لیے اتنی جلدی انگلی جو ہے نا یہ ہلتی ہے۔ تو یہ خون کی نالیاں الگ ہے، چی کی نالیاں الگ ہے، یعنی کہ چی پاسج جو ہے میریڈینز الگ ہے، خون کی میریڈین الگ ہے۔ تو یہ چی کا جو ہے نا نظام اگر اپسیٹ ہو گیا تو پھر جو ہے نا پوری باڈی کا نظام جو ہے نا اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو پیشنٹ آتے ہیں، دونوں کے irregular menses ہے اور ان دونوں کی میڈیکیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو نا ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کر رہے، ہم انڈیویجول کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیزیز ٹھیک ہے ریگولر مینسز ہیں، ریگولر پیریڈز ہیں، دونوں مستورات کے ریگولر پیریڈز ہیں، مگر دونوں ایک شاید اس کو غصہ وغیرہ زیادہ تو ٹینشن ہو، پریشانی ہو، تو اس کی جو ہے تو لیور یہ کی وجہ سے جو ہے نا irregular menses ہے، اور دوسری مستورات بالکل ٹھنڈے مزاج کی ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، مگر وہ بیچارے کا کام بہت زیادہ ہو، بچے وغیرہ زیادہ ہو گئے ہوں، اور اس کے جو ہے نا ریگولر مینسز، تو وہ کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پیٹرن ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈیزیز ہے، تو کیا کہ پھر جو ہے نا ہم اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اور دس از دا بیوٹی اباؤٹ چائنیز میڈیسن کہ ہم ہر پیشنٹ کو ایز اے انڈیویجول دیکھتے ہیں۔ 10 پیشنٹ اگر ہمارے پاس آتے ہیں، 10 کے مائیگرین ہیں، اور 10 کے 10 کو ہم جو ہے نا مختلف ٹریٹمنٹ دیں گے، مختلف ہربل میڈیسن دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس 20 سال کا اور اس کو مائیگرین ہے صرف 2 سال پہلے، اور دوسرا پیشنٹ ہے ہمارے پاس 40 سال کا اور اسے مائیگرین ہے 5 سال سے، اور دوسرا پیشنٹ ہے ہمارے پاس جو ہے نا 60 سال کا اور اس کی مائیگرین ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو وہ تینوں کی جو ہے نا ایج کے مطابق اور ڈیزیز کے سیویریٹی کے مطابق اور کب سے ڈیزیز شروع ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کے مطابق سارے تینوں کو جو ہے نا مختلف میڈیسن دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ دس از دا بیوٹی آف چائنیز میڈیسن کہ ہم جو ہے نا نبض دے کر، پیشنٹ کی زبان دیکھ کر، پیشنٹ جب دروازے سے اندر آتا ہے وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، اس کی کمپلیکشن کیا ہمیں کہہ رہی ہے، اس کی جو ہے نا چہرے کی کمپلیکشن، آنکھوں کے رنگ کیسا ہے، تو پھر زبان دے کر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس پیشنٹ میں کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر جب ہم وربلی پوچھتے ہیں پیشنٹ سے تو پھر وربلی بھی ڈائگنوز کر کے تو وہ کیا ہے کہ سارے جو ہے نا پیشنٹ کو مختلف میڈیسن دی جاتی ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ کم سے کم جو ہے نا 200-300 مختلف ہربز ہیں۔ اور آج کل ہربز بھی آسانی پیدا کی گئی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہربل میڈیسن رو فارم میں آتے تھے، تو ایک تو ہمارے لیے جو ہے نا رکھنے کے لیے بہت بڑا کمرہ چاہیے ہوتا تھا، بڑے بڑے کنٹینر ہوتے تھے، اور جو ہے نا ان کی پھر دیکھ بھال کرنے بہت مشکل ہوتی تھی کہ ان کی ایکسپائری جو ہے نا کئی ہرب تو کیا کہ 3 مہینے کے اندر ایکسپائر ہو جاتے تھے، کئی ہرب جو ہے نا سال کے اندر ایکسپائر ہو جاتے تھے۔ تو ابھی الحمدللہ کیا کیا ہے بڑی بڑی کمپنیز، فارماسیوٹیکل کمپنی نے ان ہربس کو ادھر فیکٹری کے اندر ہی کوک کر کے ان کا جوس نکال کر پھر جوس کو دوبارہ جو ہے نا پاؤڈر فارم میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو ابھی چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں الحمدللہ وہ پاؤڈر آتا ہے، تو جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ڈائگنوز کر کے پھر جو ہے نا 2 گرام اس کا، 3 گرام اس کا مختلف ہرب مکس کر کے اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز، تو وہ پیشنٹ کو ہم چھوٹے سے کنٹینر میں دے دیتے ہیں، وہ گھر جا کر کپ میں 2-3 چمچ یا جو بھی ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے وہ ڈال کر، اوپر گرم پانی ڈال کر الحمدللہ جیسے ہم کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ایسے جو ہے نا پیشنٹ پی لیتا ہے۔ تو ایک تو کیا کہ وہ لینا آسان ہے، اور دوسرا اسٹوریج آسان ہے، اور تیسرا کیونکہ ہر پیشنٹ کے لیے انڈیویجول پرسکرپشن بنی ہے، تو وہ کیا کہ وہ اٹس ویری افیکٹو الحمدللہ۔ تو اس میں اگر کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس میں خوراک از ویری امپورٹنٹ، اور جو ہے نا لائف سٹائل از ویری امپورٹنٹ کہ تھوڑا ریسٹ کریں، ایکسرسائز کریں، اور یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر پھر بھی مسئلہ ہے تو پھر کیا کہ الحمدللہ ہربل میڈیسن سے اور اکوپنچر سے ضرور فائدہ لیں۔ ہماری اسپتال الحمدللہ صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک کھلی رہتی ہے، 6 days a week،
یعنی کہ منڈے ٹو سیٹرڈے، اور ہمارے پاس الحمدللہ مستر ڈاکٹرز بھی ہیں اور مرد ڈاکٹرز بھی ہیں، تو اور جو ہے نا زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عموماً جب چائنیز کلینک میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسپتال کا نام چائنیز ہاسپٹل ہے، تو بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ادھر چائنیز بیٹھے ہوں گے تو ہمیں زبان کا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں وہ انگلش سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے چائنیز ڈاکٹرز بھی ہیں، ایک تو ان کی انگلش بھی اچھی ہے، مگر کئی پیشنٹ آتے ہیں جن کو خود بیچاروں کو انگلش نہیں آتی، تو پھر ہمارے پاس الحمدللہ بنگالی سپیکنگ بھی ہے سٹاف، ہمارے پاس اردو پنجابی سپیکنگ بھی ہے، اور تو الحمدللہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ پورے ڈائگنوز کر کے انشاءاللہ آکوپنچر اور ہربل میڈیسن دیں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ پیشنٹ جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں۔ TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ایک وسیع طریقہ علاج ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے چائنا میں وجود میں آیا۔ TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج میں ہربل میڈیسن، آکیوپنکچر، آکیوپریشر مساج اور ہجامہ قابل ذکر ہیں۔ TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج چائنا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے کیسے ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جس کا شارٹ TCM بھی ہم کہتے ہیں، یہ اس میں آکوپنچر بھی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی سوئیوں کے ساتھ جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے، اور مخصوص پوائنٹس کے اوپر سوئیاں لگائی دی جاتی ہیں۔ پہلے ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے اور اس میں کون سا آرگن انوالو ہے، اور پھر اس کے چینلز، ہمارے باڈی کے اوپر جو ہے نا مختلف چینلز ہیں جس کے اندر جو ہے نا یہ انرجی جو ہے نا چلتی ہے، تو وہ انرجی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ انرجی جا کر آگے ہمارے آرگن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہماری کڈنی میں مسئلہ ہے، کڈنی سلو چل رہی ہے، تو کیونکہ اس کی جو انرجی ہے، چی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے مخصوص پوائنٹ کے اوپر ہم سوئی لگا کر اس کو ہم اگر سیدھا گھمائیں گے تو کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ کیا کہ وہ انرجی بڑھے گی، اگر ہم اس کو انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ کیا کہ اس کی انرجی کم ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے نا پھر آگے ہمارے جو ہے تو کپنگ ہے، جس کو ہجامہ بھی کہتے ہیں، یہ کیا کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ مخصوص پوائنٹس کے اوپر کپ لگا کر وہ جو ہے نا اس جگہ وہ خون جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ، پھر اوپر معمولی سے کٹ لگا کر جو ہے نا تو وہ کیا کہ ہم گندا خون نکال لیتے ہیں، پیچھے سے تازہ خون آتا ہے تو وہ سرکولیشن اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی میرے میں تو آلریڈی خون کی کمی ہے، تو آپ اور خون نکالیں گے تو یہ تو مجھے مسئلہ ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جامع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کروایا، ہمارے صحابہ نے بھی کئی بار کروایا، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ پرووائڈنگ کہ پراپر طریقہ استعمال کیا جائے، اسپیشلی ہائیجینک کنڈیشن ہو۔ اب اگر ابھی ایک آدمی جو ہے نا چرپائی کے اوپر جو ہے نا ہجامہ کر رہا ہے اور ادھر جو ہے نا ساتھ شیٹوں کے اوپر سو بھی رہا ہے، تو لازمی اس ناٹ اے ویری ہائیجینک کنڈیشن۔ ایک آدمی جو ہے نا بغیر اوور آل، بغیر ٹوپی ہجامہ کر رہا ہے، اگین اٹس ناٹ اے ویری ہائیجینک کنڈیشن۔ تو الحمدللہ ہماری اسپتال کے اندر یہ آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر جو ہے نا پراپر کیسے ہجامہ کیا جاتا ہے، کہ جو ہے نا پراپر ڈریس ہونا چاہیے، تو اس میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوسری جب تک کہ خون کا تعلق ہے کہ خون کمی ہے اور خون نکالیں گے تو وہ اور کمزوری پیدا ہوگی۔ یہ جو خون ہے، یہ خون ورکنگ بلڈ نہیں نکالا جاتا، یہ رگوں سے یعنی کہ وین سے ہم خون نہیں نکالتے ہیں، یہ جو ایکسیس بلڈ سپرفیشلی ہوتا ہے اس سے نکالا جاتا ہے، کہ اوپر کپ لگا کر وہ جو ہے نا اسکن کے اوپر سے جو ہے نا وہ گندا خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو ہے نا اس میں خون کی کمی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ہیموگلوبن لیول پہلے 12 تھا تو انشاءاللہ کپنگ کے بعد بھی جو ہے نا 12 ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ پیشنٹ آتا ہے جی کہ مجھے جو ہے نا میرے خون کی کمی ہے، تو وہ ضرور باید ضرور جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ کروائے۔ الحمدللہ ہیموگلوبن ٹیسٹ صرف 5 منٹ لگتے ہیں الحمدللہ،
تو وہ کیا ہے کہ ہم پہلے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کافی سستا ٹیسٹ ہے، بہت آسان ٹیسٹ ہے۔ ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی میرا بلڈ لیول کیا ہے، اور عموماً 10 12 15 کے لگ بھگ ہو تو دیٹ از اے نارمل ہیموگلوبن لیول۔ تو ابھی ہم کڈنی چی ڈیفیشنسی کے اوپر بات کریں گے، پہلے سے تھوڑی میں نے بات کی تھی مگر اب تھوڑے جو ہے نا تو ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون کون سا آرگن انوالو ہوتا ہے ڈیورنگ دا مینسز، اور کیسے اس کو جو ہے نا چائنیز میڈیسن ٹیکل کرتا ہے، کیسے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو کڈنی چی یعنی کہ کڈنی انرجی ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے کہ ایک تو اگر لمبی ٹائم پیشنٹ بیمار رہے، پرولونگڈ النس ہو، یا ٹو مینی چائلڈ برتھ ہو، یا ایون کہ ٹو مچ سیکشل انٹرکورس ہو، تو اس کی وجہ سے، یا یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی جو ہے نا تو کڈنی جو ہے نا چی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اگر کڈنی کی وجہ سے جو ہے تو ریگولر مینسنز ہے تو اس کا کیا ہوگا سمٹم کہ ریگولر مینسز ہوں گے ود اسمال اماؤنٹ آف بلڈ، یعنی کہ خون بہت تھوڑا آئے گا، اور اس کا کلر لائٹ کلر ہوگا، اور جو نا ساتھ ساتھ کیا کہ ویجینل ڈسچارج یعنی کہ وائٹ پس بھی آئے گی جہاں، تو یہ اگر ساتھ ساتھ وائٹ پس بھی آ رہے، وہ کبھی کبھی جو ہے نا تو بہت اسمیلی بہت ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ کڈنی چی ڈیفیشنسی کی وجہ ہوتی ہے عموماً۔ اور اس کے علاوہ اور سمٹمز بھی ہیں کہ ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے اگر کڈنی چی ڈیفیشنسی ہو، ٹینائٹس یعنی کہ کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی ہیں، یا کانوں میں خارش آنی شروع ہو جاتی ہے، یا جو ہے نا پیچھے لوور بیک پین ہو جاتی ہے، نیز میں پین ہو جاتی ہے، اور پھر کیا کہ فریکوینٹ یعنی کہ بار بار جو ہے نا وہ پیشاب آنا، اور اسپیشلی رات کو جو ہے نا بار بار اٹھنا، اور اس دوران دیکھیں گے کہ ہماری زبان بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پھیل پڑ جاتی ہے اور موٹی تھوڑی سی ہو جاتی ہے اوپر۔ کبھی کبھی کیا کہ اگر شیشے میں آپ دیکھیں گے تو زبان کے اوپر جو ہے نا تو وائٹ کوٹنگ بھی ہوگی، یعنی کہ اوپر جو ہے نا سفیدی سی لگی ہوگی۔ تو یہ ہمیں ان چائنیز میڈیسن بتاتی ہے کہ ہاں یہ کڈنی چی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہے تو یہ ریگولر مینسز ہو رہے ہیں، اور صرف ریگولر مینسز نہیں، باقی بھی جو ہے نا لوور بیک پین اور زیادہ پیشاب آنا، یہ بھی سارے اس کے یہی سمٹمز ہیں۔ تو جب ہمارے پاس الحمدللہ پیشنٹ آتا ہے ارریگولر مینسز کے لیے، تو جب ہم ان کی کڈنی چی کو ٹریٹ کرتے ہیں تو کیا کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی ساری اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہیں، کمر کا درد بہتر ہو جاتا ہے، پیشاب آنا بہتر ہو جاتا ہے، جو ہے نا کانوں میں شو جلا جاتا ہے، تو وہ پیشنٹ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں تو گئی تھی ایک کام کے لیے اور ساتھ ساتھ باقی بھی چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وی ٹریٹ ایز اے باڈی ایز اے ہول۔ دس از دیٹس وائی وی کال چائنیز میڈیسن ہولسٹک میڈیسن، یعنی کہ پوری باڈی کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ پوری باڈی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک آرگن دوسرے آرگن کے ساتھ لنک ہے۔ اب ہم جائیں اگر ویسٹرن میڈیسن میں جائیں تو وہ کیا کہ اگر وہ کوئل جو ہے نا تو وہ مسرات اندر رکھ لیں تو وہ کوئل بیچارہ کیا کرے گا؟ کوئل جو ہے نا تو وہ یہ ساری چیزیں ٹیکل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ روٹ کوز کو نہیں ڈیل کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں اگر کڈنی چی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ارریگولر مینسز ہے تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے ہربل میڈیسن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آکوپنچر از آلسو ویری افیکٹو فار دیٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک ہمارے پاس آتی ہے ہربل میڈیسن جو اوپر سے ہم ایک ڈبے میں ڈال کر اوپر سے ہم سیک دیتے ہیں کہ کڈنی چی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر خدا نخواستہ لیور چی اسٹیگنیشن یعنی کہ اگر لیور کی جو انرجی ہے وہ کدھر بلاک ہو گئی ہے تو پھر مینسز جو ہے نا ریگولر پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کوزز ہے وہ عموماً اسٹریس، انگزائٹی، اینگر، فرسٹریشن، یہ جو ہے نا یہ اس کے کوزز ہے، اور اس کے سمٹم جو ہے نا وہ کڈنی چی کی سے مختلف ہے۔ تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ جو ہے نا مجھے بہت ہیوی پیریڈز ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو کیا کہ جو ہے نا اس میں کلٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی آتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایون کہ خون کا رنگ جو ہے نا کبھی پرپلش ہو جاتا ہے، پرپل رنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے
کہ عموماً جو ہے نا ڈسٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، بریسٹ کے اندر جو ہے نا تھوڑی درد وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، اور لوور ایبڈومن میں جو ہے نا درد وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب مینسز کے پیریڈ ختم ہو جائیں تو پیشنٹ جو ہے نا تھوڑا بہتر فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ لیور چی جو ہے نا وہ اسٹیگنٹ ہو گئی ہے، رک گئی ہے، تو یہ جو ہے نا ساری جو ہے نا سمٹمز پیدا ہو رہی ہیں. اور جب یہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہ تھوڑا پیشنٹ جو ہے نا فیل بہتر کرتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کے سمٹم یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے، اور اریٹیبلٹی کی وجہ سے، اور بہت زیادہ سائے کی وجہ سے، اور فلنس ان دا چیسٹ، اور ڈسٹینشن ان دا رب ایریا، یعنی کہ جو ہے نا بلوٹنگ فیلنگ پیٹ میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سارے جو ہے نا لیور چی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا الحمدللہ جب ہم لیور کو ٹریٹ کریں گے، اور جب چینل اس کے لیور کے چینل کلیئر ہو جائیں گے، راستہ کھل جائے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ مینسز بھی ریگولر ہو جائیں گے، اس میں کلٹ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی جو غصہ وغیرہ ہے اور انزائٹی اسٹریس وغیرہ وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا کافی بہتر ہو جائے گی. تو ایک دوسرا آرگن بھی انوالو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن. وہ کیا ہے کہ اسپلین چی ڈیفیشنسی. اسپلین غالباً پتوں کو کہتے ہیں اپنی زبان میں. جو پتے کی اگر وجہ سے جو ہے نا تو مینسز کا مسئلہ ہے، اور وہ عموماً کیوں ہوتا ہے کہ اوور ورینگ، بہت زیادہ اگر کوئی فیملی میں ڈیتھ وغیرہ ہو گئی ہے، یا کوئی جو ہے نا بچوں کی وجہ سے جو ہے نا مسئلات بہت زیادہ وری کر رہی ہیں، یا بہت زیادہ فزیکل کام کر رہی ہیں، یا امپراپر ڈائٹ، تو یہ جو کیا یہ اسپلین چی کو جو ہے نا مسئلہ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس کے سمٹمز عموماً کیا ہوتے ہیں کہ ریگولر مینسز وغیرہ، اور ان کے جو لائٹ کلر بلڈ کا کلر ہوگا وہ عموماً لائٹ ہوتا ہے، اور ڈل کمپلیکشن جو ہے نا کمپلیکشن جو ہے نا اس کے کوئی روشنی نہیں رہے گی، ڈل بڑھ جائے گی، اور بھوک نہیں لگے گی. ہاں، اور اگر تھوڑا سا کھانا کھا بھی لیا تو پیٹ جو ہے نا بلوٹنگ ہو جائے گا، ڈسٹینشن ہو جائے گا، اور کیا یعنی کہ بہت ڈل فیلنگ، یعنی کہ رن ڈاؤن فیلنگ ہوگی. یہ عموماً اسپلین چی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہے نا ریگولر مینسز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اگین جب ہم اسپلین چی کو اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن ٹریٹمنٹ کریں گے، اور بہت ویری آسان ٹریٹمنٹ ہے، وہ بہت آسان ٹریٹمنٹ ہے الحمدللہ. تو کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا تو الحمدللہ مینسز بھی ریگولر ہو جائیں گے. اور مینسز ارریگولر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا میں بتا نہیں سکتے کہ کتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈیز کے اندر جو ہے نا بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اور وری کرتی ہیں، اور وری کی وجہ سے جو ہے پھر اور سپلین جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کہ مسئلہ فرام بیڈ ٹو ورس ہوتا جاتا ہے. تو کیا کہ الحمدللہ اگر کوئی بال وغیرہ بھی گر رہے ہیں یہ مینسز کی وجہ سے، تو جب ہم اسپلین چی کو ٹریٹمنٹ کریں گے تو کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ صرف مینسز ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، مگر باقی ساری چیزیں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ ہمارے گھریلو معاملات یہ کیوں ہوتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں. تو 5 وقت کی نماز کا سب سے پہلے تو اہتمام کریں سب حضرات. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال سے اوپر بچہ ہو جائے تو اسے جو ہے نا نماز کی تلقین کرو. بہرحال جو ہے نا پیار محبت سے بچوں کو سمجھائیں، اور والدین خود نماز گھر میں پڑھیں گے تو بچے آٹومیٹکلی پڑھیں گے. اگر والدین نماز نہیں پڑھیں گے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آور چلڈرن ٹو ریڈ نماز ایز ویل. اور ناظرین حضرات، سب سے پہلے قیامت میں کس کا حساب کیا جائے گا؟ نماز کا حساب کیا جائے گا. اور جس کی نماز ٹھیک نکل آئی الحمدللہ باقی اس کے اعمال بھی جو ہے نا ٹھیک ہوں گے. اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی تو اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.